دور کرنے میں مسائل. شریف شکرہ میں نے بادشاہ امام سجاد سے اس مجلس کے لیے جب مجھے حکم دیا گیا میں نے سرکار سے توسل کر کے ایک فکرہ لیا اور اس ناز سے نہیں پڑھ رہا کہ فکرہ پہلے مجھے عطا ہوا ہے, اس اعتماد کے ساتھ پڑھ رہا ہوں کہ جو گھر سے آئے ہی گریے کے لیے ہے. اس فکرے پر بھی اگر آنسوں کی تلاوت ہو جائے تو میرے حصے کا مسائل پورا ہو جائے گا. کربلا تک علی ولی اللہ کی وجہ سے ظلم ہوا, لیکن کربلا کے بعد حسین کے بیٹے اور بیٹی کو صرف ایک گواہی کی وجہ سے مارا گیا. دلیل سنیے گا. سکینہ کو حسین کے قتل کی گواہ سمجھ کے مارا گیا اور جناب سجاد کو زینب کی چادر چھیننے کا گواہ سمجھ کے مارا گیا. ایک آنگا آپ نے اکثر علماء و واعظین سے سنا ہوا ہے کہ سید سجاد کی کون سی شہادت پڑھنے کے لیے حکم دیا گیا ہے, کیونکہ کربلا سے لے کے شام تک 35 سال جو خون رویا ہے اس کا ایک ایک لمحہ شہادت سے کم ہے. 2 سے 4 جملوں کی تمہید اور پھر براہ راست سرکار کے مسائل. ابن منظر سرکار سید سجاد کا نوکر ہے. ابن منظر پہلی بار جب مدائن سے مدینہ آئے, ابن منظر کہتا ہے کہ جب پتہ نہیں کیسے شام سے زندہ بچ کے میرا مولا سجاد مدینے واپس آ گیا, میں سرکار سجاد کی زیارت کے لیے مدینے گیا. کہتا ہے میں مدینے میں داخل ہوا, میں نے ہاشمیوں کا محلہ پوچھا, بنی ہاشم کی حویلی پوچھی. کہتے ہیں میں جب اس گلی میں آیا جہاں پہ ہاشمیوں کا محلہ تھا, میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ چھتوں کے پرنالوں میں سے خون نکل رہا ہے. ابن منظر کہتا ہے میں نے کہا مدینے والوں کو ہو گیا ہے, انہوں نے چھت پہ قربانیاں کرنی شروع کر دی. ابن منظر اب یہ سوال سوچ ہی رہا تھا کہ اس خون کے کچھ چھینٹے ابن منظر کے لباس پہ پڑے. ابن منظر کہتا ہے میں نے خود سے سوچا, میں تو سوچ کے آیا تھا کہ میں سید سجاد کی ابتدا میں نماز پڑھوں گا, اب یہ خون کے چھینٹے میرے کپڑوں پہ گر جانے کی وجہ سے میرا لباس نماز کے قابل نہیں رہا. کہتا ہے ابھی میں یہ سوال سوچ ہی رہا تھا کہ سرکار سجاد کی حویلی کا دروازہ کھلا, ایک 5 سال کا بچہ میرے سامنے آیا. اس نے کہا ابن منظر تیرے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ مدینے والوں نے قربانیاں چھت پہ کرنی شروع نہیں کر دی. چھت پہ بیٹھ کے وقت کا امام جناب سجاد اپنی پھوپھی کی چادر کو خون لے رہا ہے. یہ چھینٹے میرے بابا کے خون کے. ابن منظر تیرا دوسرا سوال, تو کیا سمجھتا ہے کہ تیرا لباس نماز کے قابل نہیں رہا؟ حقیقت میں تیرا لباس اب نماز کے قابل ہوا ہے. ابن منظر کہتے ہیں میں سید سجاد کی بارگاہ میں آیا, میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے سلام کیا. سلام کر کے میں ایک کونے میں بیٹھ گیا. میں اپنی انگلیوں پہ گنتا رہا. پورے ایک دن میں 700 بندہ آیا. 700 بندے نے آ کے ایک ہی سوال پوچھا, بادشاہ سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ آواز آئی شام. سب سے زیادہ خون کہاں روئے؟ آواز آئی شام. بادشاہ سب سے زیادہ پریشانی کہاں ہوئی؟ آواز آئی شام. ابن منظر کہتے ہیں میں نے جب 700 بندے انگلیوں پہ گن لیے کہ ہر ایک کو سید سجاد نے کہا شام شام شام. ابن منظر کہتے ہیں میں بادشاہ سجاد کے پاس آیا, میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھے, میں نے کہا بادشاہ سجاد یہ تو بتائیے کہ شام میں ایسا کیا ہو گیا جو آپ کو شام بھولتا نہیں؟ آواز آئی سید سجاد کی, ابن منظر نہ پوچھ, یا تو مر جائے گا یا میں مر جاؤں گا, یا تو مر جائے گا یا میں مر جاؤں گا. آواز آئی بادشاہ مومنوں کی گریے کے لیے دادی کے زخمی پہلو کا واسطہ, بولا بتا تو صحیح کہ شام میں ہوا کیا؟ آواز آئی ابن منظر کوئی دکھ ایسا دکھ نہیں, کوئی ظلم ایسا ظلم نہیں جو ہم آل محمد پہ نہ آیا ہو, لیکن ابن منظر جو شام میں مجھے جو چیز بھولتی نہیں ہے وہ یہ ہے کہ 15 آذانیں علی کی بیٹیوں نے شام کے باہر کھڑے ہو کے سنی. میری بہن سکینہ
تھک کے کبھی اپنا پاؤں اٹھاتی تھی، پھر میرا دامن کھینچ کے کہتی تھی سجاد شام کے دربار جانے میں اور کتنی دیر ہے۔ ابن منذر سید سجاد کہتے ابن منذر پھر وہ وقت آ گیا کہ ایک رکا میرے پاس لایا گیا، اس رکے پہ وہ تحریر تھی، کاش کہ میں وہ تحریر پڑھنے سے پہلے مر جاتا۔ ابن منذر اس تحریر پہ لکھا ہوا تھا کہ 1600 میل کا پند ابھی تک زینب نے بے پالان اونٹ پہ بیٹھ کے طے کیا ہے۔ اب زینب کے لیے حکم یہ ہے کہ زینب ان شرابیوں میں سے ایسے چل کے جائے جیسے حسین اکبر کی لاش میں آیا تھا۔ یہ جملے بڑے سید سجاد نے کہ اب زینب کو بے مگنا اور چادر لاکھوں کے ہجوم میں سے گزر کے جانا پڑے گا۔ جناب سجاد نے یہ تحریر پڑھی، پڑھ کے اتنا حوصلہ نہیں ہوا کہ بھوپی کو بتا سکے۔ سجاد کی آنکھ میں سے پہلا قطرہ خون کا نکلا۔ عالیہ نے سجاد کو دیکھ کے کہا، عالیہ نے سجاد کو دیکھا، دیکھ کے کہا سجاد پریشان نہ ہو، میں حسین کی شریکت الحسین بہن ہوں، سجاد پریشان نہ ہو، سجاد جو شرط ہے بتا، زینب پوری کر دے گی۔ ایک بات شریف رک کے یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ سارا سال گریا کرتے ہو، مجلس میں سنتے ہو، اس امام کی مجلس کو مجلس نہ سمجھ کر رویا کرو، یہ امام کا جنازہ سمجھ کر رویا کرو۔ لازمی نہیں کہ تابوت ہو تو ہی اس میں گریا کیا جائے۔ یہ جو ہم روتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، جو ماتمی ہے، زنجیر زن ہے، یہ سنت سید سجاد ہے۔ اور بھائیان یہ تو اپنے روایات کافی علماء سے سنی ہوئی ہے کہ جب کہیں کوئی بھی مجلس ہو، کوئی آئے نہ آئے سید سجاد لازمی آتے ہیں۔ تو آج میرا عقیدہ یہ ہے کہ جس کی مجلس میں سجاد شرکت کرنے گئے ہوں گے، آج ہو سکتا ہے کسی کے پہلو میں زخمی کلیجہ لیے اکبر بیٹھا ہو، کہیں گٹھری میں قاسم ہو، کہیں چھنا ہوا گلا لے کے اصغر بیٹھا ہو۔ آج جو ہر مجلس میں جاتا رہا وہ امت کے زہر سے تابوت میں سو گیا ہے، باقی اس کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ میں ایک چیز سوچا کرتا تھا مرید بھائی کہ امت نے جناب سجاد کو زہر کیوں دیا؟ امت نے جناب سجاد کو زہر کیوں دیا؟ مرید بھائی فکرہ سنیے گا، اگر سجاد کے دروازے پہ جا کے اتنا ہی کہہ دیتے کہ سجاد دوبارہ سے شام جانا ہے، تو سجاد مرنے سے پہلے ہی مر جائے۔ خون رونے والا امام، یہ وہ امام ہے کہ جو رونے کے بہانے تلاش کرتا تھا۔ بہار الانوار جلد نمبر 4 امام سجاد کے اوپر ہے، اس میں سے لے کے پڑھو۔ یہ وہ امام ہے آپ کا، اس نے جب کبھی بھیڑ میں کوئی پردہ دار دیکھی تو خون رویا، کسی کے گود میں 6 ماہ کا بچہ دیکھا تو رویا، کسی جوان کی داڑھی آتی دیکھی تو سید سجاد نے خون رویا، کبھی بازار میں سے گئے قربانی کا جانور دیکھا تو رویا، بس رونے کے بہانے ڈھونڈتا رہا۔ منحال ایک نوکر ہے مولا کا، یہ سرکار سجاد کے پاس آیا، اس نے آگے کہا مولا جتنی شدت سے خون روتے ہو نا، آنے قریب آپ ہمیں چھوڑ جاؤ گے، مولا اگر محسوس نہ کریں ایک لمحے کے لیے اپنے گھر سے باہر چلے، میں آپ کو سیر و تفریح کے لیے باہر لے کے جاتا ہوں۔ منحال لے کے مدینہ کے مرکزی بازار میں آ گیا، مرکزی بازار میں سجاد کو آتے ہوئے دیکھے، قصابوں نے اپنے گوشت کے اوپر کپڑے ڈالنا شروع کر دیے۔ ادھر سید سجاد قریب ہے، ایک قصاب کی دکان پہ رکے، سید سجاد نے کہا تو قصاب ہے، مجھے ذبح کرنے کے شرعی احکام بتا۔ اس نے کہا بادشاہ ایسا کون سا احکام ہے جو آپ کو نہیں معلوم؟ آوازیں نہیں، میں سننا چاہ رہا ہوں ہمارے گریے کے لیے۔ امام سجاد نے پوچھا، قصاب نے کہا بادشاہ قربانی کا سب سے پہلا یہ شرعی حکم ہے کہ جب کسی جانور کو ذبح کیا جائے تو جانور کو پہلے پانی پلایا جائے،
जानवर को पहले पानी पिलाया जाए। मैं जनाब सजाद के जवाब में नहीं दे रहा। बोला दूसरा हुक्म ये है कि जब जानवर को ज़िबा किया जाए उसकी नस्ल के किसी जानवर के सामने उस पर तकबीर ना फेरी जाए। बादशाह तीसरा हुक्म ये है कि जिस छुरी या आले से उस जानवर को ज़िबा किया जाए वो आला तेज होना चाहिए। सभी सजाद का मातम बुलंद हुआ, आंखों से खून जारी हुए। सरकार सजाद ने फरमाया, हाय मेरे बाबा का मुकद्दर, सनई जानवरों का हुक्म ये है कि इन्हें पानी पिला के मारा जाए। मेरा बाबा नहर फैलात में बहते हुए पानी पे 3 दिन का प्यासा मारा गया। दूसरा हुक्म, जानवर के सामने जानवर ज़िबा ना किए जाए। सजाद ने कहा, हाय बाबा आपका अपना मुकद्दर है, आपके सामने कभी अकबर की बर्छी, कभी कासिम के टुकड़े, कभी असगर का तीर। बाबा ये तो मुकद्दर है ना, लेकिन बाबा इससे ज्यादा दुख की बात ये है कि जानवर के सामने किसी जानवर को ज़िबा नहीं किया करते। बाबा बीबी ज़ैनब 70 कदम पे खड़ी होके देख रही थी। बाबा सकीना 4 कदम दूर रह के मिन्नतें कर रही थी, जामार मेरा प्यासा बाबा है। तीसरा हुक्म, बाबा शरीयत नबी में हुक्म है कि जानवर को जब ज़िबा किया जाए तो छुरी तेज होनी चाहिए। लेकिन हाय बाबा आपका नसीब, आपको 13 ज़रबों के साथ ऐसे शहीद किया गया कि आपको कुंद खंजर के साथ पसे गर्दन काटी गई। पसे गर्दन से खंजर चला के आपके सर को जुदा किया गया। सरकार सैयद सजाद फरमाते हैं कि बेशक अली अव्वल मजलूम है, लेकिन मैं अली से भी ज्यादा मजलूम तार इमाम हूँ। किसी ने पूछा बादशाह वो कैसे? आवाज आई जब मेरे दादा अली एक दफा मसजिद खिलाफत में आए। किसी ने कायनात के सवाल पूछे, किसी ने आसमान के सवाल पूछे, किसी ने जमीन के सवाल पूछे। जब हसन आए किसी ने शरीयत के सवाल पूछे। जब बाबा हुसैन आए किसी ने फिका के सवाल पूछे। सज्जाद कहते हैं मैं वो बदनसीब इमाम हूँ कि जिसकी इमामत की पहली शाम थी, मेरे तलवे से मस करके हाथ ज़ैनब ने मुझे गशी से उठाया, उठा के कहा सज्जाद तू वक्त का इमाम है। सज्जाद पहला मसला तुझसे आलिमा गैर मुअल्लिमा बीबी पूछने आई है। सज्जाद 120 लम्हा जल गया है। सज्जाद तू बता जल के मर जाए या नंगे सर बाहर चले जाए। आवाज़ें फूफिया में बाहर चले जाए, क्योंकि खुदकुशी नाना की शरीयत में हराम है। शरीफ मक्तल की रवायत कबूल करते हुए तमाम बीबियों ने खैमे को छोड़ा, तमाम बीबियों ने खैमे को छोड़ा। इधर सैयद सज्जाद ने आंख खोली, मंजर ही कयामत का है। हुसैन की 3.5 साल की बेटी है, एक कोने में बैठी है, बाहर जाने की कोशिश करती है, फिर वापस आ जाती है। सैयद सज्जाद ने कहा सकीना सकीना आप खैमे से बाहर क्यों नहीं जाती? आप खैमे से बाहर क्यों नहीं जाती? आवाज आई सज्जाद मैंने कोशिश की है कि मैं खैमे से बाहर जाऊं, लेकिन सज्जाद फुफियों के बाल बड़े हैं, उन्होंने अपने चेहरे छुपा लिए हैं। सज्जाद मैं खैमे से बाहर निकलती हूँ, बाबा का कातिल मुझे देख के हंसता भी है, फिर कहता है कि मैंने तेरे बाबा को मारा है, मैंने तेरे बाबा को शहीद किया। अल्लाह, बड़ा मुश्किल सफर जिंदगी का गुजारा सी 22 मुहर्रम 95 हिजरी उम्मत ने अजर रसालत के तौर पे ज़हरे हिलाल दिए सजा। ज़हरे हिलाल तो शियों के बच्चों को पता है। मजीद भाई ये जुमला मेरे में कहने की हिम्मत नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करके कहता हूँ। मंजर क्या है? सैयद सज्जाद का 25 मुहर्रम सरकार की शहादत है, लेकिन मक्तल की रवायत सख्त है, मैं माफी मांग के पढ़ रहा हूँ। 35 साल आंखों से खून बहते रहे सैयद सज्जाद, आंखों से खून बहते रहे। 22 मुहर्रम सैयद सज्जाद को ज़हरे हिलाल मिला।
3 दिन सैयद सज्जाद ऐसे तड़पे हैं जैसे मक्तल में हुसैन के हाथों पे अली असगर तड़पे थे, अली असगर तड़पते थे। मैं इन 3 दिनों में सैयद सज्जाद की हालत क्या है किताब लिखती है, सालत दम व ऐने है व बिजले है व यज़े है व अनफे है। सज्जाद की आंखों में से खून निकल रहा था, सैयद सज्जाद के कानों में से खून निकल रहा था, हथेलियां फट गई थी, पांव के तलवे फट गए थे, जिस्म के मसालों में से खून निकल रहा था। रो रो के सज्जाद कह रहा था, बाबा मैं तेरे मातम का हक अदा नहीं कर सका, बाबा मैं तेरी गिरिए का हक अदा नहीं कर सका। बस 25 मुहर्रम सैयद सज्जाद का आखिरी दिन आया। एक दफा सैयद सज्जाद ने अपनी हालत को एक लम्हे के लिए छोड़ के ना, सैयद सज्जाद कहते हैं, रोती क्यों है तू कोई बेवारिस है। मोमिनीन को तो पता है ना कि ये बीबी फिजा का भी यौम शहादत है। मैं 2 जुमले बीबी फिजा के भी पढ़ के, सैयद सज्जाद शाम की जानिब मुंह करके फरमाते हैं, रोती क्यों है तू कोई बेवारिस है। एक दफा जनाब बाकिर ने कहा, बाबा किसको कह रहे हो। आवाज आई, बेटा बाकिर मोहसिन आले मोहम्मद, बीबी फिजा का आखिरी वक्त आ गया है। वो कब्र ज़ैनब पे अपने दोनों हाथ रख के कह रही है, आलिया महसूस ना करे तो क्यों सज्जाद तक इतला पहुंचा दे, मैं अपने आखिरी लम्हात में आ गई हूँ। सज्जाद ने कहा, बाकिर मैं तुझे हुक्म देता हूँ, फौरन से पहले जाके दादी फिजा के बंदोबस्त कर। जनाब बाकिर दादी फिजा के पास है। एक दफा चेहरे पे देख के, चेहरा देख के कब्र ज़ैनब को फैला के, एक दफा देखना मेरी जानिब, एक दफा बाकिर का चेहरा देख के कब्र को फैला के बीबी फिजा कहती है, आलिया आलिया एक लम्हे के लिए उठ के देख, ऐसे लगता है तेरा अकबर जवान हो के आ गया है। आलिया तेरा अकबर जवान हो के आ गया है। हालत क्या बाकी मौला की, इमामा सर से उतरा हुआ, पाँव में नलैन कोई नहीं, गिरेबान चाक, आस्तीनें उठी हुई। जनाब फिजा ने एक दफा मौला बाकिर को देख के कहा, बाकिर तेरी हालत बता रही है कि सैयदों के घर में खैर कोई नहीं। बाकिर तेरी हालत बता रही है कि वक्त के इमाम को खैर कोई नहीं। बाकिर ने कहा, दादी जो शाम शाम कह के 35 साल खून रोता रहा है, उम्मत ने उसे जहर दे दिया है। बाबा मेरा मौत के बिस्तरे पे तड़प रहा है। फिजा ने हाथ जोड़े, हाथ जोड़ के कहा, बाकिर पहले जिंदगी रसूल से ली थी, बाकिर तू हुज्जत है, एक लम्हे के लिए दुआ कर, मुझे एक दिन की जिंदगी और दे दे, एक दिन की जिंदगी और दे दे। बाकिर ने कहा, दादी फिजा एक दिन की जिंदगी लेके करेगी क्या। फिजा का जवाब सुनना। फिजा ने कहा, बाकिर मदीने के मुसलमानों की पुरानी आदत है, ये आले मोहम्मद के जनाजों पे जुल्म करते हैं, उन्हें कफन नहीं करते, उन्हें कफन नहीं देते। बाकिर मुझे एक दिन की मोहलत ले दे, मैं सज्जाद को गुस्ल भी दूंगी, कफन भी दूंगी, दफन भी करूं। आवाजें बोला बाकिर की नहीं जाती। अल्लाह की मशीयत ये है कि आपको दुनिया छोड़नी पड़ेगी। फिजा ने जनाब बाकिर के हाथ में देखा, बिना तस्वीर एक नया कफन बीबी ने मौला ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ। फिजा ने रो के कहा, बाकिर मैं तेरी दादी हूँ, मैं तुझे दादी बन के वसीयत करती हूँ, मुझे नया कफन ना देना, जो मैंने चादर ली हुई है जो जल चुकी है, मुझे इसी आबा में दफना देना। बाकिर ने कहा, क्यों दादी। आवाज आई, बाकिर तू तो चश्मदीद गवाह है ना, मेरा मौला हुसैन 3 दिन करबला में गर्म रेत में पड़ा रहा, मैं मरने के बाद हुसैन के सामने नया कफन पहन के नहीं जा सकती। बीबी फिजा को बस हवाले किया अब उनके बेटों को। एक दफा बीबी फिजा का जनाजा लेके 14 किलोमीटर मक्तल में लफ्ज लिखे हुए, 14 किलोमीटर चल के ये गरीबों वाले कब्रिस्तान में आए हैं। गरीबों वाले कब्रिस्तान में आके बीबी फिजा के जनाजे के सामने पड़ा हुआ था, एक छोटी सी कब्र थी। जो बीबी फिजा का बेटा दाऊद कहता है, बाकिर मुझे ये तो बता ये किसकी कब्र है, बाकिर मुझे ये तो बता ये किसकी कब्र है। जवाब बाकिर ने नहीं दिया। कब्र में से 2 जंजीरों वाले हाथ निकले। आवाज आई, बीबी फिजा
بی بی فضا میرے پاس سو جائے، مجھے شمر کے تازے آنے اور تماچے ابھی بھی سونے نہیں دیتے۔ دفن کر کے آگے سرکار سجاد کے پاس امام باقر۔ حالت کیا ہے؟ جب کچھ لمحے پہلے چھوڑ کے گئے تھے نا تو امام سجاد اپنی مسجد پہ تھے۔ اب امام سجاد نے خود کو زمین پہ گرایا ہوا ہے، پاؤں کی ایڑیاں رگڑ رہی ہیں زمین پہ، خون جاری ہے جسم سے۔ جناب باقر نے آگے کہا بابا اگر کہے تو پانی پلاؤں؟ آوازیں نہیں باقر، میرا بابا پیاسا مارا گیا تھا، پانی میں نے پینا کوئی نہیں۔ باقر میری 3 وصیتیں ہیں، وصیتیں بے شمار کی، میں 3 وصیتیں پڑھ کے اور میں بالکل مصائب تمام کر رہا ہوں۔ باقر میری پہلی وصیت یہ ہے کہ جب میرا دم نکل جائے مجھے رات کے وقت میرا جنازہ لے کے جانا، رات کے وقت۔ باقر دادی کے قدموں میں مجھے دفن کرنا، بقی میں، ماں زہرا کے قدموں میں مجھے دفن کرنا، خود ہی خدائی قبر ملے گی، قبر میں اتار دینا۔ دوسرا، باقر جب میری روح پرواز کر جائے تو میری بیٹیوں کو رونے سے روکنا نہیں۔ اللہ اکبر، مجھے نہیں پتا کون اس پہ کتنا ماتم کرتے ہیں۔ باقر میری بیٹیوں کو رونے سے منع نہ کرنا۔ چھوٹے بیٹے کا نام کتابوں میں لکھا ہے محمد اصغر، اس کا سن چھوٹا تھا، اس نے کہا ہے بابا یہ بھی کوئی وصیت کرنے والی وصیت ہے، بھلا بیٹیوں کو باپ کے جنازے پہ رونے سے کون روکتا ہے؟ آواز آئی بیٹا اصغر کاش تو کربلا میں ہوتا۔ ادھر سکینہ نے بابا کو ہاتھ لگایا، ظالم نے ایسا ظلم کیا کہ مرتے دم تک سکینہ کا ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹا نہیں۔ تیسری وصیت، باقی جب میری روح پرواز کر جائے مجھے کفن دینے سے پہلے میرے زنجیر دوبارہ پہنا دینا، میرے زنجیر دوبارہ پہنا دینا ہے بابا۔ زنجیر تو سامنے رہ کے نہیں بیٹا باقر، میں زنجیر ساتھ لے کے آ گیا تھا۔ اچھا بابا ایک دفعہ سرکار سجاد کی شہادت ہوئی، غسل دیا، کفن دیا، میں غسل بھی نہیں پڑتا، کفن بھی نہیں پڑتا۔ مجید بھائی ہمیں آج تک حسن مصطفیٰ کے 2 کفن نہیں بھولے، بی بی زہرا کے 7 کفن نہیں بھولے۔ یہ اس منبر ہے ذکر کی قسم، سید سجاد 14 معصومین میں اکیلا وہ مظلوم امام ہے جسے 9 کفن دیے گئے، 9 کفن دیے گئے۔ باقر نے پہلا کفن دیا، کفن سرخ ہوا، باقر نے دوسرا کفن دیا، کفن سرخ ہوا، 9واں اور آخری کفن دے کے باقر نے ہاتھ جوڑ کے کہا بابا بیٹیاں مر جائیں گی، مرنے کے بعد بھول رونا چھوڑ دو۔ آواز آئی باقر میں آنکھیں بند کرتا ہوں، شام کا ایک منظر میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، باقر وہ منظر مجھے مرنے کے بعد بھی نہیں بھولتا۔ آواز آئی بابا وہ کون سا منظر ہے؟ آواز آئی ہم شام کے مرکزی دربار میں تھے، مرکزی بازار میں تھے، میری 3.5 سال کی بہن میرے پاس آئی، سکینہ نے آ کے میری ابا کے دامن میں ہاتھ ڈالا، رو کے کہا سجاد میں تیری ادیب بہن ہوں، میں تیری اجری بہن ہوں، میں تیری شام غریبہ سے پیاسی بہن ہوں، میں تیری تھکی ہوئی بہن ہوں۔ سجاد میں نے آج تک تجھ سے کوئی سوال نہیں کیا، سجاد پہلی بار 1 منٹ کرتی ہوں، سجاد اس کتے شمر سے کہے میرے منہ پہ تماچے مارے تازیانے نہ مارے۔ سجاد کے تماچے کے ساتھ ساتھ لوہے کے تازیانے مارتا ہے، پھر اپنے نجس ہاتھ میری زلفوں میں ڈال کے کہتا ہے بلا اپنے علموں والے کو، بلا اپنے جلالیوں والے کو۔ سجاد جب یہ چچا کا نام لیتا ہے گھوڑے کی گردن میں عباس کا سر کانپتا ہے، لب ہلتے ہیں، آواز آتی ہے بادشاہ لڑنے کی اجازت دی ہوتی آج سکینہ کو تماچے نہ پڑتے، آج سکینہ کو تازیانے نہ پڑتے، آج سکینہ کو تماچے نہ پڑتے، آج تازیانے نہ پڑتے۔ بس ہو گئی شہادت۔ سرکار باقر نے ایک دفعہ وصیت کے مطابق زیور پہنانا شروع کیے، زیور پہنا کے سید سجاد سے پوچھا بابا محسوس نہ کرو تو یہ تو بتاؤ کہ زنجیر پہننے کے پیچھے مصلحت کے آخری فکرہ
مسئلے کیا سجاد نے کہا باقی تجھے تو معلوم ہے نا ابھی جب تو مجھے قبر میں اتارے گا پھر مجھے میری 3.5 سال کی بہن ملنے کے لیے آئے گی باقی میں چاہتا ہوں کہ میں سکینہ کے ساتھ زنجیروں کے ساتھ جاؤں ایسا نہ ہو سکینہ